بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل قرآن حدیث میں موجود ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں میں نے ان احادیث کا تذکرہ کیا تھا جن احادیث کے اندر یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات کے اندر جو صحابہ تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عموماً کسی بھی وقت حضور علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرنا سنت ہے۔ اب اگر تو میلاد کو اس جہت سے دیکھا جائے کہ مطلقاً میلاد منانا یا اس کا تذکرہ کرنا کیسا ہے، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میلاد نامے بیان فرمائے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس اعتبار سے تو وہ سنت ہے۔ اب اس کی ایک دوسری حیت ہے، وہ یہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر میلاد کرنا، جب خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں کرنا اور وہ بھی 12 کو کرنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر خیر، اپنا ذکر ولادت کرنے کی اجازت دی اور عملاً صحابہ سے وہ کروایا، آپ کی موجودگی میں کیا گیا، تو وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی جائز ہے۔ اب اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ ربیع الاول میں جائز نہیں ہے، تو یہ بات تو ان کلیئر کنسیپٹ ہے، یہ بات دلیل کی محتاج ہے کہ یہ کیوں، کہ جب سارا سال جائز ہے تو پھر کیوں؟ اب جو ربیع الاول کے مہینے میں ذکر ہے، یہ بھی ایک خواہ مخواہ کا تان ہے جو ہمارے اوپر ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم اس بات کے تو قائل سرے سے ہے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر صرف ماہ ربیع الاول میں کرنا چاہیے، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کو کرنا چاہیے۔ اگر تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ میلاد ربیع الاول میں اور 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، تو پھر ہم سے اس دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ حضور نے کیا، صحابہ نے کیا 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میلاد پورا سال ہے، جب چاہیں میلاد کریں، اور اہل عرب سارا سال میلاد کرتے ہیں، اہل عجم سارا سال میلاد کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو جوش و خروش ہوتا ہے ربیع الاول میں وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے، اس لیے وہ زیادہ زور جو ہے وہ جوش ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اس کا سبب یہ ہے، جس طرح میں نے پچھلی بار مثال دی تھی کہ قرآن کریم سارا سال پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان میں قرآن پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے اور اس میں اس کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا سارا سال جائز ہے، پر ربیع الاول میں چونکہ آپ تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اب رہ گئی اس کی ایک محفل کی صورت۔ آج میں خاص ربیع الاول کی محفل کی بات کرنے لگا ہوں کہ ربیع الاول کے اندر محفل کرنا، اور اس محفل کے اندر یہ کرنا کہ محفل میلاد کے نام سے محفل کرنا ایک بات، تلاوت کلام کرنا، نعت خوانی کرنا، حضور کا ذکر خیر کرنا، پھر آخر میں دعا کرنا، اور دعا کے بعد کچھ مہمان نوازی کے طور پر حاضرین جو ہیں وہ ان کو کھلا دینا۔
یہ ایسے اس حیت اور کیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماہ ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول کو حضور اور صحابہ کے زمانے میں یہ اس طرح سے نہیں ہوا. یہ بعد میں اس کا جو ہے وہ ایک شروع ہوا ہے. اور یہ کب سے شروع ہوا ہے یہ تو کافی بعد کی بات ہے. اور اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں یا لوگوں نے ہمیں زور دیا تو ہم مان گئے ہیں، اس طرح سے بات نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس حیت کے ساتھ جو محفل شروع ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی ہے. حیت کی میں بات کر رہا ہوں. جس طرح مساجد کی زیب و زینت، ان کے مینار اور ان کے اندر سونے کے دروازے لگانے، بڑے بڑے کارپیٹ اور یہ جتنے معاملات ہیں، جس طرح سے اب مسجد نبوی شریف ہے یہ حضور کے زمانے کے بعد ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی ذات میں کام جائز ہے اس لیے وہ درست ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس حیت اور کیفیت کے ساتھ حضور یا صحابہ کے زمانے میں تھا، اور اس کا ہم اعلان کرتے ہیں. جال حق کے اندر حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ وقال السخاوی لم يفعل احد من القرون الثلاثه وانما حدث بعد ثم لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطار سائر الاقطار. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے اور پہلے 3 زمانوں میں یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہے. اور علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے. اب جب یہ بات ہم نے کر دی کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ حضور 3 صدیوں میں نہیں، پہلے 3 قرون میں نہیں تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں میلاد اپنی حیت کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھا. اب ہم سے یہ دلیل طلب کرنا کہ تم ابو بکر صدیق سے دکھاؤ، حضرت عمر سے دکھاؤ، حضرت عثمان سے دکھاؤ، حضرت علی سے دکھاؤ، تو میرے خیال میں یہ کافی بڑی زیادتی ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر تو یہ مطالبہ کرنا جو ہے وہ سرے سے درست نہیں بنتا. اب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس حیت اور کیفیت کے ساتھ ربیع الاول میں اور 12 ربیع الاول کو محفل کرنا، تلاوت، تقریر، کھانا، جو کچھ موجود ہو ایک خاص حیت کے ساتھ کرنا، یہ کب سے شروع ہوا ہے اللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 6 صدی کے اندر شروع ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عرصہ بعد. تو 6ویں صدی جو تھی اس کے اندر یہ شروع ہوا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے. لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اس سے قبل علامہ ابن الجوزی جو ہیں انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کا ذکر کیا اور اس کی باقاعدہ دلیل دی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر 6 صدی میں یہ شروع ہوا تھا تو علامہ ابن الجوزی جو اس سے 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ اس زمانے میں تو نہ ہوا. میں آپ کو بات بالکل کلیئر کر دوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 صدی کے آخر میں یعنی 7ویں صدی کے بالکل ابتدا اور 6 کے آخر میں کوئی ایک نیک بندے تھے، ان کا نام ملا عمر بن محمد تھا. انہوں نے موصل کے اندر اس کو شروع کیا اور وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. مجھے ذاتی طور پر ملا محمد عمر محمد بن عمر جو ہیں ان کے حالات زندگی نہیں ملے، اور نہ ہی ان کے کوئی میلاد وہ کس طرح کرتے تھے اس بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے. یہ بات درست نہیں ہے، ان کے تو حالات زندگی نہیں ہمارے سامنے. لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ میلاد کا ذکر تو موجود ہے، یعنی محافل میلاد کی میں بات کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اظہار مسرت کرنا. علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میلاد النبی کا اس کے اندر ذکر کیا، محفل میلاد کا ذکر کیا. اس کا مطلب ہوا ابن الجوزی کے زمانے میں تھا.
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملا عمر سے بہت پہلے ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس پر شاہ شیخ نافع ہمیری دبئی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ وہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے جب مکتبہ ہے جس میں مخطوطے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی کتاب میلاد کے اوپر ملی ہے، وہ انشاءاللہ ان قریب چھپ جائے گی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ شاہ اربل سے میلاد شروع ہوا ہے، تو وہ میلاد کے اوپر تو پہلے کتابیں ہیں اور اس کے اندر وہ ربیع الاول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ کتاب اصل میرے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اور علامہ ابن الجوزی کی اس وقت نہیں ہے، تو میں ذرا گزارا کر رہا ہوں، تو میرے گزارے کو معاف کیجئے گا۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے مختصر سیرت الرسول، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی یہ کتاب ہے، سعودی عرب سے چھپی ہے اور مختصر سیرت الرسول ہے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو شروع کر رہے ہیں، ان کے واقعات کو، اور انہوں نے یہاں سے کیا ہے کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ وَنَحْنُ فِي ذَلِكِ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ۔ وہ جو اشعار میں پڑھا ہوں نا پچھلے میں فَصُبُنَ لِلرَّشَادِ نَحْتَرِكُ، کہ وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور چمکا، زمین و آسمان روشن ہو گئے، اسی نور کی روشنی میں ہم رواں دواں ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا بُشِّرَ بِالنُّورِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ سے نور چمکا جس سے شام کے محلات نظر آ گئے، اور آگے وہ اس کی ایک نبوت وجہ بیان کرتے ہیں کہ خرج منہ فہو اشارہ الی ما خص الشام من نور النبوت فانہا دار ملکہ کما ذکر کعب ان فی الکتب السالفہ، کہ شام کے اس لیے محلات دکھائے گئے کہ جیسے کعب احبار نے پچھلی کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولدہ بمکہ و مہاجرہ یثرب و ملکہ بالشام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے، یثرب میں ہجرت کریں گے، اور ان کی حکومت کا جھنڈا شام میں لہرائے گا۔ وَلِہَٰذَا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى الشَّامِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَمَا حَاجَرَ ابراہیم علیہ السلام، کہ وہ شام کی ان کو معراج کی رات سیر کرائی جائے گی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، حضرت حاجرہ نے۔ وَبِهَا يَنزِلُ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وَهِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ، کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں قیامت کا دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس لیے حضور کی والدہ کو نور کے ذریعے سے وہاں کے مکانات دکھائے گئے۔ یہ بات کرنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں رضاہ من سویبہ عتیقہ ابی لہب، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس لیے میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ جو بخاری کی روایت ہے اس کو وہ لائے ہیں، تو سویبہ کو آزاد کیا ابو لہب نے۔ رویا ابو لہب بعد موت فی النوم فقیر لہ ما حالک فقال فی النار الا انہ خففا، مجھے وہ کیا پوچھا گیا خواب میں ابو لہب ملا کیا حال ہے، تو اس نے کہا میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے اور ان انگلیوں سے مجھے پانی ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ بشرتنی بولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے حضور کی ولادت کے دن ان کو جو تھی نا سویبہ، اس کو آزاد کیا تھا، یہ ولادت کے دن کی بات ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں قال ابن الجوزی فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبْ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنَ بِذَمِّهِ جوزی بفرحه لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم به فما حال المسلم المواحد من امته یسر بمولده وسویب مولد ابی لہب۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ ابن الجوزی نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کافر بندہ ابو لہب جس کی تردید میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کوئی کام کرے تو اس کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خوشی کا اظہار کرے۔
یہاں ابن الجوزی کے بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ عمر بن محمد نے یہ میلاد شروع کیا موصل میں، یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو علامہ ابن الجوزی اس کے اوپر کیوں لکھتے، اور ان کی پوری کتاب ہے میلاد کے اوپر جو چھپی ہوئی ہے، عام مل جاتی ہے وہ۔ تو میں نے یہاں سے یہ کوٹ اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابن الجوزی نے تو کتاب لکھی ہی نہیں، کوئی ابن الجوزی نے تو ایسا کام کیا ہی نہیں۔ تو میں نے سیف سائڈ کے طور پر ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی کتاب سے وہ حوالہ دے دیا کہ یہ بات جو ہے یہ ابو شامہ کے سے بھی بہت پہلے کا میلاد شروع ہوا ہے۔ علامہ واقدی نے اس کے اوپر جن کا ولادت 130 صدی میں ہوا، انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ لیکن اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علامہ واقدی کے زمانے میں اس حیت کے مطابق محفل ہوتی تھی، لیکن ایک سوال میں ضرور چھوڑوں گا تمام نور ٹی وی کے ناظرین کے لیے، وہ یہ کہ ابن الجوزی نے میلاد کے اوپر رسالہ لکھا، ابن کثیر نے میلاد کے اوپر رسالہ لکھا، واقدی نے میلاد کے اوپر رسالہ لکھا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد کے اوپر رسالہ لکھا۔ اگر ان کے زمانے میں چلو ہماری طرح نہیں تھی محفل میلاد، آف کورس اس طرح سے نہیں تھی، اگر کسی طرح سے کوئی محافل یا میلاد کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا تو ان بزرگوں نے، حضرت غوث اعظم اور علامہ واقدی نے اور علامہ ابن الجوزی نے، ان بزرگوں نے میلاد کے اوپر الگ سے ایک کیوں لکھا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ سیرت النبی کی کتابوں میں تو ابتدا میں حضور کی ولادت کا ہر ایک نے لکھا ہے، احادیث کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے الگ کیوں لکھا؟ اس کا ایک میں سبب بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے زمانے میں میلاد کے اوپر الگ رسالے ہیں، معراج کے اوپر الگ رسالے ہیں، اور معراج کے اوپر وہی قرآن شریف کی آیات اور احادیث ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، لیکن ان کو الگ کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگ جب محافل میں پڑھتے ہیں نا تو وہ آسانی سے اس سے وہ پڑھ کر بیان کر لیں۔ تو اسی طرح میلاد جو تھا اس پر جو الگ کتابیں لکھی گئیں، اگر سرے سے میلاد کا وجود ہی نہیں تھا تو الگ سے اس کے اوپر کتابیں کیوں تحریر کی گئیں؟ تو لہٰذا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں اس حیت کے ساتھ وجود میں آیا۔ اب وہ جب وہ وجود میں آیا تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مطلقاً تو میلاد کا جواز تھا، جیسے میں نے حدیث میں کر دیا۔ اب جب علماء کے پاس آئی یہ بات تو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ان علماء کا اس کے اوپر کیا کنسرن تھا، ان علماء نے اس کے اوپر کیا لکھا۔ سب سے پہلے میں جو حوالہ کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سے جتنے لوگ ہیں نا میلاد والے وہ یہاں سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے ملا عمر کا ذکر کیا ہے اور جنہوں نے محفل میلاد کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں بھی انہی کا کوٹ کر رہا ہوں۔ امام نووی کے استاد عظیم محدث ابو شامہ، بڑے نیک صالح بزرگ تھے اور بڑے عظیم پائے کے محدث تھے، امام نووی کے یہ استاد ہیں۔ ان کا نام ابو شامہ، نام تو کچھ اور ہے، بس اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل میں شامہ کا مطلب ہوتا ہے تل۔ تو ان کے یہاں ایک جو تھا نا ہونٹ، اس کے اوپر ایک بڑے تل کا نشان تھا، تو اس تل کی وجہ سے لوگ ان کو ابو شامہ کہنے لگے۔ ویسے ان کا نام یہ نہیں تھا کہ ان کے کسی بیٹے کا نام تل تھا، ابو شامہ تھا، ایسا نہیں تھا، تو ان کو ابو شامہ کہا جانے لگا۔ عربوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی مناسبت سے اس کو ابو کے نام سے یاد کر دیتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ ابو ہریرہ کی وہ کسی بلی کے باپ تھے، وہ بلی والے، تو یہ ابو شامہ کا مطلب ہے تل والے۔ تو ابو شامہ جو ہیں ان سے میں اس بات کی ابتدا کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مَبْتَدِيَ فِي زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزینہ والسرور فإن ذلك ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعظیمہ فی قلب فاعل ذالک و شکرا للہ تعالی علی ما من بہ من ایجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ رحمۃ للعالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ہمارے زمانے میں جو بہترین ایک نیا کام بدعت کیا گیا ہے،
نیا کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ لوگ ہر سال میلاد کے دن صدقہ خیرات کرتے ہیں، اظہار مسرت کے لیے اپنے گھروں اور کوچوں کو آراستہ کرتے ہیں. یعنی یہ ابو شامہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جب میلاد شروع ہوا تھا، یہ وہ ہے کہ جب پورا اسٹیبلش ہو کے لوگوں نے میلاد کے دن دھوم مچا دی تھی. لیکن وہ اپنے زمانے کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کے وقت میں ہو رہا ہے، ورنہ جیسا میں نے بتایا اس کی ابتدا اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، وہ پہلے سے تھی. اچھا، وہ کہتے ہیں مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں.